بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں آپ کی ٹیچر مس سترت انیلا۔ آج ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے قرآن اینڈ بائیولوجی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کے بارے میں، قرآن مجید میں جو ہے وہ زندگی کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہے کہ جانور، پودے اور جتنے بھی لیونگ آرگنیزم ہیں ان کی کریشن، ان کی اوریجن کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ تو تھوڑا سا ہم ریڈنگ کر لیتے ہیں بک کی، پھر اس کے بعد اس کی پوری ہم اچھی طریقے سے ایکسپلینیشن کریں گے۔ The Almighty Allah has conveyed a great knowledge about the origin۔ اوریجن کا مطلب ہوتا ہے بیٹا زندگی کی ابتدا کے بارے میں، اینڈ کریکٹرسٹک آف اینیمل اینڈ پلانٹ تھرو دا ہولی بک دا قرآن۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے اندر جو ہے وہ بہت سارا علم دیا ہے ہمیں جاندار چیزوں کے بارے میں۔ دا قرآن a few of آیا آر quoted as under۔ ان میں سے کچھ آیتیں جو ہے وہ نیچے دی گئی ہے۔ پہلی آیت کا ترجمہ ہے We made every living things from water۔ اسٹوڈنٹ یہ سوچنے کی بات ہے کہ قرآن مجید ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا رہا ہے کہ ہم نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا پانی سے۔ پانی جو ہے وہ اب ہم جب نئی ریسرچ کر رہے ہیں تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جاندار چیزیں جتنی بھی ہے ان کے بننے میں تقریباً 70 80 90 وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ کون سی جگہ کا جاندار ہے، تو اس کے اندر پانی کا جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے، یعنی جو آپ کا بیسک جو پروٹوپلازم ہے جس سے زندگی بنتی ہے اس کی کمپوزیشن میں 70 to 90% جو ہے وہ پانی ہوتا ہے۔ تو میں کبھی کبھی سوچتی ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ابھی بھی ہم بچوں کو بتائیں کہ ہماری باڈی جو ہے وہ 70% واٹر سے بنی ہوئی ہے تو وہ حیران ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمارے نبی کی عظمت تھی کہ انہوں نے عرب کے لوگوں کو آج سے 1400 سال پہلے یہ بتایا، اور اس طریقے سے بتایا کہ انہوں نے اس کا یقین کیا کہ تمام جاندار چیزیں جو ہے وہ پانی سے ہی بنی ہوئی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں اینڈ اللہ از کریٹڈ ایوری اینیمل فرام دا واٹر۔ اللہ نے تمام جانداروں کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ دیر آر سم دیٹ کریپ، ان میں سے کچھ اپنے پیٹ کے بل پر رینگتے ہیں، کریپ آن دیئر بیلیز۔ سم دیٹ واک آن دا 2 legs، ان میں سے کچھ 2 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ سم دیٹ واک آن دا 4 legs، کچھ 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں۔ یعنی اوریجن پانی ہے، لیکن ہر کسی کے چلنے کا طریقہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حساب کتاب سے رکھا ہے۔ 2 ٹانگوں پر چلنے والے 2 ٹانگوں کے اندر سہولت محسوس کرتے ہیں، 4 ٹانگوں پر چلنے والے 4 ٹانگوں پر، ایون کے زیادہ تر جاندار جو ہے وہ اپنے پیٹ کے بل پر رینگتے بھی ہے۔ اللہ کریٹس دیٹ ہی ول، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کریٹ کرتا ہے۔ اللہ از ایبل ٹو ڈو آل تھنگس، اللہ سب کچھ کرنے کے اوپر قادر ہے۔ تو یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیئر واٹر از سمبلائز ود دا پروٹوپلازم از دا بیسس آف لائف اینڈ دا وائٹل پاورس آف دا پروٹوپلازم سیم ٹو بی ڈیپینڈ آن دا کانسٹنٹ پریزنس آف واٹر۔ پروٹو مینس ہوتا ہے پہلا، اور پلازم کا مطلب ہوتا ہے لیونگ تھنگس۔ تو پہلی لیونگ تھنگس یعنی کہ پروٹوپلازم جو ہے اس کی کمپوزیشن یعنی کہ اس کی جو بناوٹ ہے اس کے اندر تقریباً 70 سے 90% پانی ہوتا ہے۔ تو اسٹوڈنٹ آگے جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینڈ ان دا ارتھ آر نیبرنگ اسٹیک، اللہ نے زمین کے الگ الگ جو ہے وہ پورشن بنائے ہوئے، الگ الگ جو ہے وہ ٹکڑے بنائے ہوئے، بینیارڈس اینڈ پلفڈ لینڈس اور اینڈ دا ڈیڈ پامس۔ اس کے اندر انگوروں کے گچھے بنائے ہوئے ہیں، اس میں کھجور لگایا، مطلب 2-3 درختوں کی جو ہے وہ مثال دی ہے۔ اور یہ کہ ایک ہی زمین ہے لیکن الگ الگ جو ہے وہ آپ کے پاس فروٹ نکل رہے ہیں جن کے ذائقے الگ الگ ہیں۔ لائک اینڈ ان لائک وچ آر واٹر ود ون واٹر، ایک ہی جیسے پانی سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں لیکن سب جو ہے ان کا الگ الگ ذائقہ ہے، یعنی سب کی جو ہے اوریجن سیم ہے لیکن ان کا ذائقہ الگ الگ ہے۔ اینڈ وی ہیو مچ سم آف دیم اینڈ ایکسل ادرس ان فروٹس، اور سب جو ہے الگ الگ فروٹ جو ہے وہ سب اس کے بنائے ہوئے۔ لو ہیئر از اے ورائٹی آر پروٹینٹس دا پیپلس ہو ہیو سینسز۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بولتے ہیں اور یہ سب اشارے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ ہیئر اللہ ہیز ریسیوڈ سم فیکٹ اباؤٹ دا پلانٹ گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان آیات کے اندر اشارے بھی دیے کس طریقے سے ہے جو جانور پودے اور جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ ایک دوسرے سے ریلیشن رکھتے ہیں، اور اللہ کی کریشن کو جو ہے وہ اللہ ہی جان سکتا ہے. یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیج ڈالتے ہیں لیکن اس سے درخت نہیں بنتا، اور بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر خود بخود ہوا سے اڑ کر آنے والے پودے جو ہے وہ زمین میں سے اگ جاتے ہیں. تو اللہ جس چیز کو چاہتا ہے زرخیز بناتا ہے، اور زندگی اور موت سب کے اوپر قادر اللہ تعالیٰ ہے. امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ میں آئے گا. اللہ حافظ.